ڈر صرف یہی ہے جی کہ آ کر باہر پریس ٹاک نہ کریں. آج بھی اندر سے شور مچایا گیا, جج صاحب نے مہربانی کی اور انہوں نے بلا لیا, لیکن 2 گھنٹے ہمیں باہر کھڑا رکھا گیا. 2 گھنٹے کے بعد بتایا گیا کہ آپ آ جائیں. خان صاحب نے اندر جتنے لوگ باہر کھڑے تھے, میرے ساتھ موجود ہیں سمیع بھائی, اور میرے ساتھ موجود ہیں سرار صاحب, سردار قدیر صاحب, اور دیگر 2 سارے موجود ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ گیٹ کے اوپر شعیب شہین صاحب تھے, علی محمد خان صاحب تھے, علی ظفر صاحب تھے, اور ہمارے دوست تھے نادیہ کھٹک کی, مختلف ہمارے لوگ تھے. ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہم نے جا کر بتایا تو خان صاحب نے خود جا کر رستم کے اوپر جج صاحب سے بات کی. انہیں کہا کہ جناب کیوں نہیں الاؤ کیا جا رہا میرے وکلاء کو, میرے لوگوں کو. لیکن جج صاحب نے جب بلایا وہاں پر جیل احکام کو, تو جیل احکام نے آ کر جو ہے وہ یہی کہا کہ بندہ گیٹ کے اوپر ہے نہیں, یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں. سماعت ختم ہونے کے بعد 4-5 لوگوں کو بلایا گیا, لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اور میں آپ کے سامنے جو خان صاحب کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں. جو خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بتاؤں کہ آج مزید کارروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی. کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ آج آخری گواہ کے اوپر ہونا تھا, وہ نہیں ہو سکا. اس کی ریزن یہ ہے کہ لیڈنگ کونسلز نے جنرل ایڈجرمنٹ جو ہے وہ لی ہوئی تھی. تو اس بنیاد کے اوپر آج سماعت جو ہے آگے بڑی جمعرات تک ملتوی ہوئی ہے. لیکن پرویز خٹک نے بیان دیا کہ میرے پاس جو ہے, یعنی کہ وہ کابینہ میں جو بات کی گئی وہ جو شہزاد اکبر تھے ان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ لے کر آئے. اسی طرح سے اگر بات کی جائے زبیدہ جلال کی, تو اس نے کہا کہ گڈ ول کے اندر میں نے وہ سگنیچر کیے. جو یہ القادر ٹرسٹ والا معاملہ انہوں نے کیس بنایا کہ 190 ملین پاؤنڈ آئے, اور آپ کے سامنے سمری ہے, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. تیسرا اعظم خان نے کہا کہ میں اس کابینہ کے اندر بیٹھے ہی نہیں تھا. تو یعنی یہ جتنے گواہ پیش ہوئے, ان تمام گواہوں کے جو اٹھا کر بھی لے گئے, ان سے زبردستی بیان بھی دلوائے گئے, لیکن کسی نے آ کر خان صاحب کے حوالے سے وہ جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اس حوالے سے نہ وہ اسٹیٹمنٹ دی جو ان کو قصور بنایا جا رہا تھا, اور دوسرے نمبر پر کسی گواہ نے, جتنے گواہ پیش ہوئے, 1 روپے کا بھی فائنینشیل بینیفٹ کا نہ خان صاحب کے اوپر نہ بی بی صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ کہا ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ خان صاحب اس وقت توشہ خانہ کیس کے اندر اور 9 مئی کے کیسز کے اندر پابند سلاسل ہیں. اسی طرح بی بی صاحبہ جو ہیں وہ صرف ایک کیس توشہ خانہ کیس کے اندر پابند سلاسل ہے. توشہ خانہ کیس کے اندر بھی گرفتاری جو ڈالی گئی وہ غیر قانونی تھی. وہ کس طرح سے غیر قانونی تھی؟ کیونکہ جو انہوں نے جا کر درخواست دی تھی متعلقہ کورٹ میں, اور وہ بیلز نہیں دی گئی تھی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 5 دفعہ کیس لگانے کے بعد اس کے اوپر سماعت نہیں. تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ یہ صرف رکھا اس لیے گیا تھا, اس لیے گرفتاری کی گئی کہ ادھر سے بری ہوں اور ادھر سے گرفتار کر لیا جائے, اور وہی انہوں نے جو ایک پلان بنایا ہوا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کیا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, ہم اس چیز کا افسوس کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ غیر قانونی کام ہوا ہے اور اسے غیر قانونی قرار دینا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا, محسن نقوی, خان صاحب نے محسن نقوی کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی جو ٹیم ہاری ہے اس کے ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی کو بٹھایا گیا اوپر. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کی کیا کریڈیبلٹی ہے, محسن نقوی کی کیا کوالیفیکیشن ہے, کس طرف سے وہ آیا ہے. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی کی جو نام آیا ہے دبئی لیز کے اندر آیا. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر جس طرح ظلم کیا محسن نقوی نے کیا. انہوں نے کہا کہ گندم اسکینڈل کے اندر اس کا نام, ہر جگہ کے اوپر اس کا نام ہے. اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ اسے انٹیریئر منسٹر بھی بنایا گیا ہے اور ساتھ میں اسے چارج لگایا گیا. انہوں نے کہا ہے بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ جو ہاری ہے, اس سے پاکستان کی جو ٹیم ہاری ہے, انہوں نے گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا جو سربراہ لگایا گیا ہے وہ محسن نقوی کی وجہ سے ہاری ہے. کیونکہ جب آپ کرپٹ لوگوں کو, نائل لوگوں کو اور سفارشی لوگوں کو, کسی کے بھجوائے گئے لوگوں کو لگائیں گے تو پھر یہ رزلٹ آئے گا. اچھا, اس کے علاوہ خان صاحب نے جو بات کی ہے پولیس کے جو شہداء, یہ پچھلے دنوں 12 لوگ پولیس کے شہید ہوئے ہیں, اس پر بھی گہری رنجش کا دکھ کا اظہار کیا ہے. کیونکہ دیکھیں, جب آپ اپنے ادارے کے لوگوں کو, پولیس والوں کو, ان کو صرف آپ یہ ٹاسک دیں گے کہ آپ نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے, آپ نے پی ٹی آئی سے جھنڈے چھینے ہیں, آپ نے یہ جھوٹے مقدمات درج کرنے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی انرجی اس طرف ہوگی. تو اس پر بھی گہری تشویش کا انہوں نے اظہار کیا.
کہ یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے۔ اچھا، واٹس ایپ جو میسیج ہے، یہ جو مختلف بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی پیغام بھیجا رؤف حسن صاحب کو، اور وہ پھر بڑے ایک ہائپ کریٹ کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بشرا بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ اس طرح کی بات کوئی آپ کا پیغام گیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ جھوٹ ہے، کوئی میری اس طرح کا کوئی پیغام نہیں گیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جس وقت میں باہر تھی تو خان صاحب کا اگر کوئی پیغام ہوتا تھا تو وہ شبلی فراز یا عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو میں دیتی تھی، اس کے علاوہ تو میری کسی سے اس طرح کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، خاص طور پر پیغاموں کے حوالے سے۔ تو لہٰذا یہ جھوٹا پراپیگنڈا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو ساری ظلم جبر کیا جا رہا ہے، جو ملک کے اندر صورتحال ہے، سیٹیں نہ دینا، اس سے پہلے جو ہے وہ ساری کارروائیاں، کیسز 9 مئی سارا، تو انہوں نے کہا کہ اس چیز سے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارا کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر خان صاحب نے کہا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ذرا بھی نون لیگ کو ہلکا سا بھی یہ شک پڑتا ہے نا کہ کہیں ان کی بات چل رہی ہے تو وہ فوراً ہی 9 مئی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، 9 مئی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے دوسرا ذکر کیا نواز شریف کا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو بیگ ہے نا وہ پیک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف جو ہے نا واپس لوٹوں گا۔ تو جو دو ٹوک الفاظ میں خان صاحب نے باتیں کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، پھر جو اڈیالہ جیل کے اندر افسران کا تبادلہ کیا گیا ہے، مختلف لوگ ٹرانسفر کیے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر صورتحال اس وقت یہ آ چکی ہے کہ جہاں پر میرا سیل ہے نا وہاں پر فار ایگزامپل انہوں نے کوئی گارڈ وغیرہ کھڑا کیا ہوا ہے نزدیک، انہوں نے کہا اسے بھی وہ بیچارہ ڈر کے وہ 200 فٹ دور کھڑا ہوتا ہے، وہ میرے نزدیک تک نہیں آتا، یعنی کہ اتنا ڈرا دیا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا بات کرنی ہے، ان کو کس چیز کا خوف ہے۔ اور انہوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اچانک سے یہ ٹرانسفر کرنا، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے جیل کسٹڈی کے اندر، اگر مجھے میری جان کو کچھ یا کوئی چیز بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو اس اڈیالہ جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو پیچھے سے کنٹرول کروا رہے ہیں یا کنٹرول کروانے والوں کا جو سربراہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، خان صاحب نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا۔ آج انہوں نے یہ میڈیا سے بھی بات کی۔ اچھا، پھر خان صاحب نے کہا، اچھا میں نے یہ کورٹ میں اس لیے بات کی ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نا کورٹ میں بات کرنا، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ڈائریکٹلی نام لیتے ہو نا تو پھر تو یہ چینل والے چلاتے نہیں ہیں، تو لہٰذا میسج بھی پہنچ جائے اور پتہ بھی چل جائے۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ تشویش کا اظہار کیا۔ اچھا، پھر جو خان صاحب نے کہا ہے کہ بزدل آدمی ہوتا ہے نا اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا، بزدل آدمی کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیشہ دلیر لوگ جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں، بزدل آدمی، بزدل زندگی سے خان صاحب نے کہا ہے کہ موت بہتر ہے۔ تو بزدل آدمی جو ہے وہ زندگی میں کبھی مراد نہیں پا سکتا، وہ کبھی ٹیم لیڈر نہیں بن سکتا، وہ کبھی کپتان نہیں بن سکتا۔ پھر خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے اندر لا قانونیت ہے، اور آخر میں جلسہ اور علی امین کی ملاقات کا آپ کو بتاؤں گا، یہ جو ملک کے اندر لا قانونیت ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحکام اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کے ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، جب چور ڈاکو نافذ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے ہزاروں کی تعداد نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اگلا بجٹ آنے والا ہے 2025 میں، اس میں مزید مہنگائی بڑھنے والی ہے۔ خان صاحب نے اندیا دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اپنا ریونیو، اپنی انکم تو بڑھا نہیں رہے، یہ صرف قرضے لے رہے ہیں۔ قرضے لینے سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہے آج بڑے اہم فیصلے جو ہیں مزید ہوں گے، ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، 8 تاریخ کو ایک اعلان ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ 8 تاریخ کو یہ جلسہ ہر صورت ہوگا۔ خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا ہے کہ فارم 47 والوں کی نہ مجھے کوئی کال آئی ہے اور نہ میں فارم 47 والوں سے بات کرنا گوارا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ منسوخ کرنا کہ فارم 47 والوں نے مجھے رابطہ کیا ہے،
تو انہوں نے کہا میں کیوں فارم 47 والوں سے رابطہ کروں گا, میں کیوں ان سے بات کروں گا, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیل کرنی ہوتی تو میں 9 مئی سے پہلے ہی کر جاتا. میں کبھی نہ جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. تمام لوگوں کو, جو کہ خان صاحب نے بھی مجھے واضح طور پر کہا, جتنے لوگ ادھر موجود تھے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیجیے گا جلسے کے حوالے سے, کیونکہ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہے. اگر آپ نے کوئی FIR دینی ہے تو تحریک انصاف کے اوپر کیجیے, اور ہم واضح موقف رکھتے ہیں کہ 8 تاریخ کو جو مرضی ہو جائے جلسہ ہر صورت ہوگا, اور پورے پاکستان سے تمام لوگوں کو, تمام ورکرز کو, تمام جتنے میرے سننے والے, تمام اس پاکستان کے چاہنے والے, ان تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے بھرپور انداز سے شرکت کرنی ہے. جلسہ ہر صورت ہونے جا رہا ہے. 8 تاریخ کو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا, اور کوئی یہ ذہن میں رکھیں کہ عین موقع کے اوپر پھر جلسہ کینسل کیا جائے گا. تو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 8 تاریخ کو عین موقع کے اوپر کسی صورت جلسہ کینسل نہیں ہوگا. ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جلسہ کریں گے. ہمیں انہوں نے اجازت خود دی ہوئی ہے. اگر یہ اجازت اس موقع کے اوپر, کیونکہ آج ذکر ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر نہ کینسل کر دیں, اگر یہ دوبارہ ایسی حرکت کریں کہ NOC کینسل کریں تو ہم نے پھر بھی جلسہ ہر صورت کرنا ہے, اور انشاءاللہ کرنا ہے. بہت شکریہ پاکستان کا. کیا